بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید: تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بشریت کو جب خلق فرمایا تو باشعور انسانوں کے ذمے دو کام لگائے ہیں کہ اللہ کی عبودیت اور بندوں کی خدمت۔ دنیا میں بہترین کام بندگان خدا اور مخلوقات خدا کی خدمت ہے، لیکن اگر یہ خدمت اللہ کی عبودیت کے ضمن میں ہو تو اس کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اسی طرح سے بہترین کام اللہ کی عبودیت اور بندگی ہے، لیکن اگر یہ کام بندگان خدا کی خدمت کے ساتھ ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ بہترین قدم ہے، بہترین عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت، اسی طرح سے اللہ کی مخلوق کی خدمت اس سے بڑھ کر عبادت ہے۔ فرائض فرائض ہیں، لیکن نوافل کی جب بات آئے گی تو بہترین نفل اور بہترین مستحبات خلق خدا کی مشکل کو دور کرنا اور ان کی زندگی کی گرہوں کو کھولنا ہے، اور اسی کے اجر کے طور پر اللہ وہ کچھ عطا کرتا ہے جو انسان نے سوچا نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خلق خدا کی خدمت کے لیے ادارے کھولے ہوئے ہیں اور مختلف حوالوں سے اور مختلف زمینوں پر مختلف پہلوؤں سے خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن خلق خدا کی خدمت میں اصل ہدف اللہ کی رضا اور اللہ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق اس کی مرضی کی خاطر اس کے حکم پر عمل درآمد کی نیت سے بندگان خدا کی خدمت ہے۔ ایک ایسا ہی ادارہ الرہبر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل ہے۔ ہمارے بابر خان صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں اور ایک عرصے سے اس پلیٹ فارم کے ضمن میں عالم بشریت اور عالم انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اب تک کم از کم 7 سے زیادہ اضلاع میں وہ کام کر چکے ہیں، اور ان کے کام کا انداز بھی ماشاءاللہ بہت نرالا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی ضرورت مند کی جیب میں 5,000 روپے 10,000 روپے ڈال دیے اور اسے کہہ دیا جاؤ اب اپنی زندگی گزارو، ایسا نہیں ہے، بلکہ حسن اور خوبی اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب کسی مریض کو ان کی طرف ریفر کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ مریض کی پوری ہسٹری کو دیکھنے کے بعد ان کے علاج کے آخری مرحلے تک ان کی سرپرستی کرتے ہیں، اور ملک کے اندر کے بہترین ہسپتالوں سے کانٹریکٹ کی بنیاد پر ان مریضوں کا علاج معالجہ کرواتے ہیں، اور جب مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو ان کو ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس عمل میں نہ مریض کی قومیت دیکھی جاتی ہے، نہ مریض کا مذہب دیکھا جاتا ہے، نہ مریض کی زبان، لسانیت اور اس کا علاقہ دیکھا جاتا ہے، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور ضرورت مند ہے، اور اس کی اس ضرورت کو پورا کرنا اللہ کا حکم ہے۔ فرنٹ پہ بابر خان صاحب کا چہرہ ہے، لیکن یقیناً اس کے پیچھے بہت سارے ایسے ادارے، مخیر لوگ، خیر کے کام کا جذبہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو اپنا نام سامنے آنے نہیں دیتے، بلکہ بابر خان صاحب کے اس ادارے کے ذریعے سے مخلوق خدا کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ چونکہ اجتماعی کام ہمیشہ بہت سارے لوگوں کے ایک دوسرے سے تعاون کی بنیاد پر ہی انجام پاتا ہے۔ کوئی بھی شخص جزیرے کی صورت میں انفرادی طور پر اکیلے کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتا، تو اس لیے اس ویلفیئر ٹرسٹ کے امور کو چلانے میں بھی ان کے معاون کے طور پر زندگی کے مختلف شعبوں کے لوگ میدان میں موجود ہیں، اور دامے درمے سخنے ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اس ضمن میں جو چیزیں میری معلومات میں ہیں اس کے مطابق میں عرض کروں گا کہ لیور ٹرانسپلانٹ ہے، اسی طرح سے مریضوں کے حوالے سے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، کینسر کے بہت سارے مریض ہیں، کینسر کے علاوہ ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو
مریض تھے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا، جسمانی طور پر جن کے اعضاء ٹوٹے ہوئے تھے، ان کے علاج معالجے کے لیے ایک پورا سلسلہ چاہیے تھا۔ اس طرح کے تمام امور میں، اور حتیٰ وہ لوگ جن کے دل کا مسئلہ تھا، بائی پاس کا مسئلہ تھا، ایسے تمام مریضوں کے علاج معالجے میں اس ادارے نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور ملک کے جو مایہ ناز اور بڑے ہاسپٹلز ہیں ان ہسپتالوں کے تعاون سے تمام اس طرح کے شعبوں کے مریضوں کا علاج کروایا ہے۔ صرف شفا انٹرنیشنل کے اکاؤنٹس چیک کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب تک کم از کم 7.5 کروڑ روپیہ ان تمام مریضوں کے علاج معالجے کے لیے شفا انٹرنیشنل کے ہسپتال میں علاج معالجے پر صرف کیا گیا ہے۔ یہ مریضوں کے علاج اور ان کو درد سے نکالنے کا ایک پہلو ہے، ایک رستہ ہے جو بہت عظیم، بہت ہی محبوب اللہ کی بارگاہ میں، اور خلق خدا کے درد کو بانٹنے کا بہترین ذریعہ ہے جو اس ادارے نے انجام دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طالب علموں کو تعلیم کے شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے مدد فراہم کرنے کی نیت سے، ان کے ایجوکیشن میں رہنمائی کے حوالے سے، اور ہائر ایجوکیشن میں ان کی بھاری بھرکم فیسوں کی ادائیگی اور عدم ادائیگی کی صورت میں ان کے تعلیم کے سلسلے کے منقطع ہونے کے خوف کو انہوں نے دور کیا ہے۔ اس اعتبار سے بہت سارے ایسے طالب علم جنہوں نے ہائر ایجوکیشن کے لیے اپلائی کیا، قابلیت تھی، لیکن مالی تعاون نہ ہونے کی وجہ سے یا مالی بیک گراؤنڈ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، ایسے تمام طالب علموں میں سے انتخاب کر کے مستحق طالب علموں کو، ضرورت مند طالب علموں کو بلا تفریق مسلک، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق علاقہ، بلا تفریق صوبہ، بلا تفریق زبان، بلا تفریق قومیت، ضرورت کی بنیاد پر ایسے طالب علموں کی مدد کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے، اور ان کی ماہانہ فیسز ان یونیورسٹیز اور ان اداروں میں ادا ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے، جہاں پر صحت کا پہلو ہے انسان کی جان بچانے کے حوالے سے، وہیں پر تعلیم کا پہلو ہے انسان کو شعور اور عقل اور بصیرت دینے کے حوالے سے۔ ان دونوں پہلوؤں سے الحمدللہ اس ادارے نے بہت کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ دینی امور بھی ہیں جن میں مساجد کی تعمیر ہے، اور ٹوٹی پھوٹی مساجد کو دوبارہ اثر نو بنانا ہے، یا کسی علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہے تو اس مسجد کی تعمیر ہے۔ ان معاملات میں بھی الحمدللہ اس ادارے نے اپنا ایک بھرپور رول ادا کیا ہے۔ اس ادارے کی عظیم ترین خدمات میں ایک خدمت ان لوگوں کی شادیاں بھی کروانا ہے جو مالی فقر، غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے شادی کرنے سے عاجز ہیں یا شادی کرنے سے محروم ہیں، چاہے وہ لڑکی کے جہیز کی صورت میں ہو، چاہے وہ لڑکے کی مدد کی صورت میں ہو۔ تو اس اعتبار سے متعدد مقامات پر بہت ساری جگہوں میں اس ادارے نے ایسے جوڑوں کی شادیاں کروائیں اور ایسی بچیوں کی شادیاں کروائیں اور ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ یہ شادیاں کروانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ خدمت بھی ظاہر ہے یہ ادارہ کر رہا ہے، تو اب اس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنے سارے شعبوں میں اس طرح سے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، ٹائم چاہیے، صلاحیت چاہیے، اور یہ کام ایک بندہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اکیلے نہیں کر سکتا۔ اس کو میرے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، ہر اہل خیر اور نیک انسان کے مالی اور اخلاقی تعاون کی ضرورت ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس ادارے میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، معاشرے کے لبرل طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں، اور ان سب کا ایک مشترکہ ہدف ہے کہ انسانیت کے درد کا علاج کیا جائے اور انسان کو اس درد سے نجات دلا کر اللہ کو راضی رکھا جائے۔ میرے خیال میں ایسے ادارے آئیڈیل ہوتے ہیں، ایسے ادارے قابل قدر ہوتے ہیں، ایسے ادارے لائق تعریف ہوتے ہیں، ایسے ادارے لائق تقدیس ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، مجھے بھی
آپ کو بھی اور معاشرے کے ان تمام طبقات کو جو اس کار خیر میں، امر خیر میں، دامے درمے سخنے کوئی تعاون کر سکتا ہے تو اس تعاون کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ تعاون کا تعلق مقدار سے نہیں ہوتا ہے، تعاون کا تعلق دولت کی کثرت سے نہیں ہوتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چاہے ذرہ برابر بھی کسی خیر کے کام میں میں نے تعاون کیا تو وہ میرا تعاون اگرچہ ذرہ تھا لیکن میری نیت اگر بڑی تھی تو مجھے اس کا بڑا اجر ملتا ہے۔ لہٰذا کار خیر میں تعاون کے حوالے سے کسی تعاون کو چھوٹا نہ سمجھیے، کسی تعاون کو حقیر نہ سمجھیے، اگر چھوٹا بھی ہے آپ کر سکتے ہیں، حتیٰ فرض کریں 100 روپے کا تعاون کر سکتے ہیں، 100 روپے نظر کچھ نہیں آتا، لیکن اس کا تعلق آپ کے اخلاص اور آپ کے دل کی دنیا سے ہے۔ اب وہ کروڑ روپیہ جس کے پیچھے اخلاص کار فرما نہ ہو، اس 100 روپے کے مقابلے میں بہت حقیر ہے جس کے پیچھے اخلاص کار فرما ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح سے ہم کر سکیں اس ادارے سے تعاون کریں، اس ادارے کے جتنے بھی اکابر اور اچھے منتظمین ہیں ان منتظمین سے تعاون کریں، تاکہ پاکستان کے اندر دکھ اور درد میں مبتلا انسانوں کی مدد کے حوالے سے ہم اپنا ایک کردار ادا کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے عظیم اس کے نتیجہ کسی کام کا نہیں ہے، اس سے زیادہ خدمت خلق کی نہیں تھا بڑی مدد خلق ہے، اور اس میں سب سے انسان کے لیے سب سے بڑی مجبوری جو ہے بیماری ہوتی ہے۔ جی بیماری انسان مجبور ہوتا ہے، جی سب سے زیادہ دنیا میں مجبور شخص بیمار ہے، مریض شخص سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہوتا۔ اس مریض شخص کی یہ ختم مجبوری میں اگر آپ ساتھ دیتے ہیں اور اس کے علاج کے لیے آپ کام کرتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بہترین درجہ ہے، کیا بہترین سعادت ہے کہ مریضوں کے فریاد کو پہنچنا۔ جی جی اول تو خدمت خلق ہے، آدمی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنا جو ہے وہ ثواب ہے بڑا، اور مریض کے لیے علاج کے لیے مدد کرنا بدرجہ ثواب ہے، درجہ ہے۔ یہ ہر ایک کو یہ نصیب نہیں، یہ توفیق نہیں ملتی ہے، کو توفیق ملتی ہے۔ جن حضرات کو آپ کے اس رہبر ٹرسٹ میں جو لوگ کام کرتے ہیں مریضوں کے سلسلے میں، میرا مشاہدہ ہے کہ بہت سے مریضوں کے لیے آپ نے مدد کی ہے اور کر رہے ہیں۔ سن کے ہم کو تعجب ہوتا ہے، اتنی بڑی رقم فراہم کرتے ہیں آپ مریضوں کے علاج کے لیے۔ اور پھر ایک اور قابل توجہ بات ہے، کسی مریض کے علاج کے لیے ایک شخص پیسہ دیتا ہے جی، اور اس کو پیسہ لے کر کے اس مریض کے علاج تک پہنچانے کے لیے آپ کام کرتے ہیں۔ جی جی انشاءاللہ جتنا ثواب پیسہ دینے والے کو ملتا ہے اتنا ثواب درمیان میں ذریعہ بننے والے کو ملتا ہے۔ اللہ کریم ہے۔ ہاں جی کیا بات ہے۔ اس سلسلے میں انسان کو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے اچھی طرح، اور ہر ایک کی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی آخرت کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے غریبوں کی مدد کرے، خصوصاً مریضوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات اور حدیث میں ہے کہ لوگ جو ہیں انسانی معاشرہ اور انسان عیال اللہ ہے، یعنی یہ اللہ کا خانوادہ ہے، ان کی خدمت بندگی اور عبادت ہے اور اللہ کی خدمت ہے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں، ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات میں غریبوں کو، ناداروں کو، مسکینوں کو، محروموں کو، یتیموں کی، بیواؤں کی
بیماروں کی مدد کرنا، مستمند لوگوں کی، مستحق لوگوں کی مدد کرنا عبادت قرار دیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کی تعلیمات میں یہ ملتا ہے، بلکہ انہوں نے خود بھی اس پر عمل کیا ہے۔ محروم لوگوں کی خدمت، تاریخ کے صفحے بھرے پڑے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، انبیاء اور اولیاء اکرام کی زندگی میں یہ چیزیں بہت زیادہ موجود ہیں، اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا آج کے معاشرے میں بھی جہاں پر ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں، ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر سسٹم کمزور ہے، غربت ہے، ناداری ہے، افلاس ہے، مشکلات کا شکار ہے لوگ، مہنگائی ہے، ان حالات میں جو بیمار ہوتے ہیں یا جن گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں، ان کی شادی ہونی ہے، بے روزگار ہیں، بچے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی سکولنگ کے مسائل ہیں، مدد کرنا ثواب ہے بہت زیادہ اس میں، اور خدا کی رضا اور خوشنودی ہے اس میں، اور میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور اور ذی عقل انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کا ساتھ دیں، چونکہ اکیلے کوئی بھی انسان اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ جو دوست کام کر رہے ہیں، مورد اطمینان ہے، رہبر ٹرسٹ، یہ ہمارے دوست اور رفقا مختلف حوالوں سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، بیماروں کے علاج کروا رہے ہیں، جگر کا ٹرانسپلانٹ ہے، گردوں کا ٹرانسپلانٹ ہے، کینسر کے مریضوں کا علاج ہے، ہارٹ پیشنٹ کا علاج ہے، اس طرح دیگر بیماروں کا علاج ہے۔ بعض لوگ جو بچیوں کی شادیوں میں مشکلات محسوس کرتے ہیں ان کی مدد ہے، جو اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، جن کو فیوچر ان کے علم اور تعلیم کے ساتھ ہے، ان کی مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، مورد اعتماد ہیں، اور علماء کے مورد اعتماد ہیں، اور معاشرے میں جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی مورد اعتماد ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں، اور اس کار خیر میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، تو اور زیادہ یہ لوگوں کی خدمت کر سکیں گے، مزید لوگوں کا ساتھ دے سکیں گے، اور لوگوں کو محرومیت سے نکال سکیں گے، اور اس کے علاوہ بھی جو مشکلات کا شکار لوگ ہیں ان کی مدد کر سکیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر جب ان کا ساتھ دیں گے، یہ کام اور پھلے گا اور پھولے گا اور پھیلے گا، اور انشاءاللہ لوگوں کی خدمت یہ ایک ایسا آسن اقدام ہے جو آخرت کے لیے بھی توشہ ہے، زاد راہ ہے، توشہ آخرت ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم جب ان کا ساتھ دیں گے تو خالق کائنات ہم سے بھی راضی ہوگا، اور ہم سب اپنے خالق اور مالک کو اپنے سے خوشنود کریں گے۔ تو آئیے آگے بڑھیں، عبادت ہے یہ کام، پیچھے نہ رہیں۔ فاستبقوا الخیرات، قرآن مجید میں ہے کہ نیکی کے کاموں کی طرف سبقت لو، سوچو نہیں، سست روی اختیار نہ کرو، فوراً قدم اٹھاؤ، اور اگر ہم اس طرح سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ یہ کام بہت سے غریب لوگ جو اس وقت منتظر ہیں ان کی مدد کر سکیں گے، اور ان کے چہرے سے محرومیت کے جو آثار ہیں ہم ان کو ہٹا سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندگان بہت پیارے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو یہ دستور دیا کہ فقراء، مساکین، غرباء، پریشان حال میرے بندگان ہیں، میرے عیال ہیں، جن کے پاس مال اور دولت ہے، ان سے کہہ دیں کہ وہ میرے عیال پر میرے دیے ہوئے مال سے خرچ کریں۔ اگر انہوں نے خرچ نہ کیا تو میں پھر ایسے مالداروں کو جہنم میں ڈالوں گا، کسی کی پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ اسلام میں خدمت خلق بہت بڑی عبادت ہے۔ جتنا ثواب کسی محتاج اور پریشان کی ضرورت کو پورا کرنے کا ہے، کسی اور عمل کا نہیں ہے۔ جو دنیا میں رہ کر لوگوں کی مشکلات حل کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کا مداوع کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی خصوصی رحمت کے سائے تلے رکھے گا۔
رابرٹ ٹرسٹ ان اداروں میں سے ہے جن کا پہلے دن سے ہی یہ مقصد تھا کہ دکھی انسانیت کی خدمت کی جائے، اور بالخصوص ایسے بیمار جو اپنا علاج نہیں کر سکتے اور کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہیں اور اخراجات ان کے بس میں نہیں ہے، تو یہ ایسے مریضوں کو تلاش کر کے ان کی بیماری کے جو ماہرین ہیں ان تک لے جا کر اپنی طرف سے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ان کا علاج کراتے ہیں، جیسے کینسر کے مریض ہو گئے، دل کے مریض ہو گئے اور اسی قسم کی اور جو مہلک بیماریاں ہیں۔ تو یہ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رابرٹ ٹرسٹ کے ذریعہ ایسے پریشان حال مریضوں کے علاج میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی انہیں اس مشن میں کامیاب کرے اور جس سلسلے کو یہ لے کر چلے ہیں اس کو اور وسعت دیں اور بڑھائیں، کیونکہ معاشرے کی دو ہی اہم ضروریات ہیں، ایک تعلیم، کیونکہ اگر معاشرے میں تعلیم ہوگی تو فتنے بھی ختم ہوں گے، معاشی ترقی بھی ہوگی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ جہالت سب سے بڑی مصیبت بھی ہے اور سب سے بڑا سبب ہے پریشانیوں کا، اور افتراق اور انتشار بھی اسی بنیاد پر آتا ہے، خود پسندی، تکبر، غرور، ہر شے جہالت سے اٹھتی ہے، اور اسلام جو ہے دین علم ہے اور اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ اور دوسرا صحت اتنا اہم حصہ ہے اسلام کا کہ اسلام نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک علم ادیان اور ایک علم ابدان، یعنی گویا کہ پورا علم دو حصوں میں ہے۔ اچھا، علم ادیان میں نظام حیات، زندگی گزارنے کے طور طریقے، احکام الہی، شریعت، یہ ایک کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں پورا سلسلہ ہے علم الابدان، یعنی جسمانی نشو و نما کا علم اور جسم میں آنے والی بیماریوں کا علاج۔ صحت مند معاشرہ ہی ترقی کر سکتا ہے۔ جس معاشرے میں صحت کا انتظام نہیں ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اس وقت ہمارے پاکستان میں جہالت بھی اپنے عروج پر ہے، اور بیماریوں کا سلسلہ تو ایسا ہے کہ ہر گھر میں بیمار ہے، اور علاج بہت مہنگا ہے، اور غریب کے تو بس میں ہی نہیں ہے، تڑپ تڑپ کے بیچارے مر جاتے ہیں۔ اعلانات تو بہت ہوتے ہیں لیکن ان پر عمل کم ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں تو علاج اور تعلیم یہ دونوں مفت انتظام ہوتا ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے، اس کے لیے کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اب حکومت جو اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتی تو پھر یہ جو ویلفیئر کے ادارے ہیں وہ اس سلسلے کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ یہ رابرٹ ٹرسٹ جو ہے یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، اس کام میں کامیاب رہے، اور جو اہل خیر ہیں ان سے ہماری اپیل ہے کہ وہ ان کا بھرپور تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ جو ہم سے ہو سکے ہم اس خدمت خلق کے عمل میں رابرٹ ٹرسٹ کا ساتھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ دو ہزار 14 میں میں نے پہلا لیور ٹرانسپلانٹ کروایا تھا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں۔ تو 2014 سے لے کر ابھی پچھلے ماہ تک کی جو کیلکولیشن ہے
तकरीबन कोई 7 करोड़ और 24 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन हमारा सिर्फ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में है, क्योंकि हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मुस्तहिक मरीजों का हमने इलाज करवाया। मैंने अपने इस मुक़द्दस मिशन का आगाज़ तो 14 जनवरी सन 1990 कराची से किया था। तो मकसद यही था कि खिदमत इंसानियत के ज़रिए रज़ा इलाही का असूल। जी, मेरा नाम मोहम्मद राज है, मैं ज़िला जंग का रिहायशी हूँ, एक गाँव अकड़े वाला है वहाँ से। तो मैं बिल्कुल ठीक था, स्टडी करता था, तो अचानक ही ये मेरे घुटनों में दर्द हुआ, तो वो ना बढ़ता गया। तो मेरा वालिद मजदूरी करता है, उसने अपनी बसात के मुताबिक मेरा इलाज करवाया। मैंने डॉक्टरों से चेक करा तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके ये ना हिप रिप्लेसमेंट होंगे, इसका काफ़ी खर्चा था। तो बाबर अली ख़ान ने मेरे वो दोनों ऑपरेशन करवाए बग़ैर मेरे से कुछ लिए, अपने खर्चे पे मुझे ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी, यहाँ पे रखा, यहाँ खाने की फैसिलिटी दी। मैं जब घर जाता था तो उसका किराया भी मुझे देते थे। मुझे कोई उम्मीद ना थी बचने की, क्योंकि मैं काफ़ी मायूस हो चुका था। जब से इस मुक़द्दस मिशन का आगाज़ किया है, मेरा मोहतात अंदाज़ा है कि एटलीस्ट 50 करोड़ से ज़्यादा का काम मैं कर चुका हूँ। मेरे पेशेंट ऑन द रिकॉर्ड हैं जिनका A to Z मैंने इलाज करवाया है, और 5-10 लाख से लेके मैंने 60 लाख रुपए का इंतज़ाम करके एक ही मरीज़ का इलाज करवा उनकी जान बचाई। मेरा नाम सैयद अज़मत अब्बास है, मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। कुछ अर्सा पहले मुझे हेल्थ का एक सीरियस इशू दरपेश आया, जिसके अखराजात लाखों में थे और मेरी सकत नहीं थी कि मैं वो अखराजात बर्दाश्त कर सकूँ। तो इस दौरान मुख्तलिफ हवाले से मेरा रब्ता हो गया रहबर वेलफेयर ट्रस्ट और उनके चेयरमैन बाबर अली ख़ान से। उन्होंने बहुत कम अरसे में जल्द ही मेरी तमाम इलाज भी करवा दिया, और मेरे कई और मसाइल थे मतलब फाइनेंशली, वो भी हल कर दिए। हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में कई बेवगान को मकानात बनवा के दिए। इसके अलावा कितनी ऐसे मुस्तहिक फैमिलीज़ हैं जिनको बाकायदा हम माहाना किराया प्रोवाइड करते हैं। हमारा पिंडी से ताल्लुक़ है और सैलाब आया था तो हमारा घर सारा सैलाब में बह गया था, बहुत ज़्यादा पानी आया था जिसकी वजह से घर सारा डैमेज हो गया था, जिसमें रहना मुश्किल था। इस वजह से हम लोग आए हैं आल रहबर वालों के पास, तो उन्होंने हमें सहारा भी दिया और बच्चे को जॉब भी दिए। मियाँ मेरे बीमार हैं, हमने बच्ची की शादी भी की। कितने मुस्तहिक बच्चे और बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि टैलेंट था लेकिन उनके माली वसाइल नहीं थे, तो हमने बाकायदा उनको कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन करवाए। अक्सर लोग नो कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं कि हम डोनेशन दे रहे हैं, हमारा डोनेशन सही जगह पे लग रहा है या नहीं। तो मैंने तरीक़ेकार ये इख्तियार किया कि लेटर सपोज मेरे पास कोई मरीज़ आता है, कहते मैं कैंसर में मुब्तला हूँ, जो कोई बीमारी, तो सबसे पहले मैं जो मेरी टीम का कोई बंदा जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है, मुतल्लिका डिजीज़ का जो स्पेशलिस्ट है, उस पर लेके जाते हैं, उसका मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाया जाता है। जब डॉक्टर कहते हैं कि मरीज़ बिल्कुल काबिल इलाज है, डॉक्टर से हम एक समरी बनवा लेते हैं, वो कास्ट लेटर देता है, वो बताता है कि ये मरीज़ काबिल इलाज है और उसकी ये रिक्वायरमेंट है, मेडिकेशन की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है, ये उसका एस्टिमेट है। मेरा नाम सईद अख्तर है, मैं ज़िला जंग का रहायशी हूँ और गवर्नमेंट में मुलाजमत करता हूँ, गवर्नमेंट में टीचर हूँ। मुझे हेपेटाइटिस C हुआ था 2014 में। मुझे मुकम्मल तौर पर पता चला कि लीवर जो है वो तकरीबन 75% जो है ना वो इन्वॉल्व हो चुका है। अशफा अस्पताल जो है इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में मेरा जो है वो इलाज हुआ और उस पर तकरीबन 65 लाख रुपए खर्च आए, और इन सब की वजह से, उन डोनर्स की वजह से और इस इदारे की वजह से अब आपके मैं सामने हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी है। हमारा एक फार्म होता है, फिलअप करके जो मुस्तहिक मरीज़ है अपने इलाके के जो मकामी आलिम दीन हैं या ज़कात कमेटी के चेयरमैन, उससे तस्दीक करवाते हैं, जो लिखते हैं कि हम अपने इल्म यकीन और शरई ज़िम्मेदारी से तस्दीक करते हैं कि दरख्वास्त गुजार मुस्तहिक है, काबिल इलाज है, लेकिन ख़ुद इलाज करवाने से कासिर है। जिस हॉस्पिटल पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवाते हैं उसी हॉस्पिटल का डोनर को अकाउंट नंबर दे देते हैं, उसे कहते हैं अगर आपने ऑनलाइन करवाना है तो मुतल्लिका हॉस्पिटल में खुद ऑनलाइन करवा दें, हमें डिपॉजिट स्लिप व्हाट्सअप कर दें, और अगर आपने चेक देना है, पे ऑर्डर देना है, तो मुतल्लिका हॉस्पिटल का आप चेक या पे ऑर्डर दे सकते हैं। इसी तरह करोड़ों रुपए के मेरे पास जो चेक्स और पे ऑर्डर्स की रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ हस्पतालों में हमने मुस्तहिक मरीज़ों के मुख्तलिफ डोनर से लेकर हमने मुतल्लिका। साडा जी गुलाम मुर्तज़ा नान खान ज़िला जंग में रहते हैं। मैंने हेपेटाइटिस C हुई जनाब 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਚ इस्लामाबाद शफा इंटरनेशनल हस्पताल इन साडा से भाई तुहाडा ऑपरेशन का 55 लाख रुपये खर्चा है, कोई हल ही नहीं। इस तो बगैर ना साड़ी ज़मीन पूरी होती है, ना साडा घर बिचा आता भी नहीं साडा पूरा होना। इन्हें साढ़े सारे पैसे का बंदोबस्त किया, साडा ऑपरेशन करा के ते इत्थे साडे रखियो ने मकान लिया
उत्थे सन महीना इतने से 1,35,000 रुपया साढ़ा इतने किराया बन गया, खर्चा अलग सन घर ताई पहुँचा के उत्थे सन आए। मेरे पास लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, मुख्तलिफ नौयत के, यानी कितनी मरतबा ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े सूबाई और वफाकी वज़रा के पास एप्लीकेशन गए हैं, तो मुझे रेफ़र किए और मैंने वो काम मुकम्मल करवाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो रिकॉर्ड तमाम मौजूद है। तो चूँकि अब लीवर ट्रांसप्लांट का केस आता है तो उसका अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन का एस्टिमेट है। किडनी ट्रांसप्लांट है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 20 लाख से कम का नहीं हो रहा। कैंसर है तो अभी भी कुछ केसेस ऐसे चल रहे हैं जिनका 40 लाख का एस्टिमेट बताया गया। तो ज़ाहिर है इतना महंगे इलाज करवाना ये आसान काम नहीं है। तो मिल्लत का फरीज़ा बनता है कि इस नेकी का हमारे साथ भरपूर तामन करें ताकि हम मज़ीद दुख इंसान के ज़्यादा करें।